औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुनिया के अंदर आज तक जितनी भी चीज़ें डिस्कवर हुई हैं या जितनी भी चीज़ें बनी हैं या तख्लीक हुई हैं, जो इंसान ने तख्लीक की हैं, इंसान ने डिस्कवर की हैं, बहुत सी ऐसे इंसान ने नज़रियात दिए हैं। ये जो कि कोई भी चीज़ अगर तख्लीक हुई है या फिर बनी है, सबसे पहले वो इंसानी जहन के अंदर जो है ना एक के नज़रिया बना है, एक उसका तसव्वुर आया है। चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी से बड़ी कोई चीज़ हो, चाहे एक बॉल पेन हो या फिर बड़ा कोई ऐसा कि मोबाइल कह लें। ये सबसे पहले जो है इंसानी जहन के अंदर एक इसका तसव्वुर बना है, यानी फिर ही है इंसान ने इसको कि शक्ल दी है, फिर ही कि इसको वजूद मिला है। ज़ाहिर है इंसान के पास इल्म आया है, इंसान के पास आगाही आई है, तो इंसान ने उस पर अमल करना शुरू किया है। ज़ाहिर इंसान जब इंसान के पास इल्म आ जाता है या इंसान को आगाही मिल जाती है, तो फिर इंसान सोच विचार करता है, गौर व फिक्र करता है। तो जब गौर व फिक्र करता है कि चीज़ कैसी होनी चाहिए, छोटी से छोटी होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए, या फिर उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, या वो कि वो कैसी बनाई जाए जो लोगों के लिए या फिर यह कि इंसानों के लिए अच्छी लगे या इस्तेमाल करने में अच्छी हो। तो ये हर एक कोई चीज़ जो बनी है ना, उसका सबसे पहले इंसानी ज़हन के अंदर एक तसव्वुर आया है, इंसान को उसका इल्म मिला है, इंसान को उसकी आगाही मिली है। जैसे मेरे पास अब बहुत सी मिसालें हैं कि अगर आप समझते हैं, ज़ाहिर है हर इंसान समझता है। एडिसन ये है ना, एडिसन के पास अगर वो तसव्वुर नहीं आता या फिर वो एडिसन सोच विचार नहीं करता, गौर व फिक्र नहीं करता, तो वो कभी भी बल्ब नहीं बना सकता था। आज देख लें कि उससे एडिसन के जहन के अंदर जब वो बल्ब का तसव्वुर आया, तो आज वो उसी तसव्वुर के तहत जो है आज कि हर घर के अंदर बल्ब रोशन है। क्योंकि अगर एडिसन सोच विचार नहीं करता, गौर व फिक्र नहीं करता, तो वो कभी बल्ब बना ही नहीं सकता था। ये अलग बात है कि वो कि कई दफ़ा कई बार वो नाकाम हुआ है, लेकिन नाकामी के बाद कि ज़ाहिर है इंसान का एक्सपीरियंस तजर्बा बढ़ता है और फिर जाकर उसने उसको कामयाबी मिली, फिर उसने बल्ब बना लिया। इसी तरह दुनिया के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानों ने बनाई है। सबसे बड़ी गाड़ी की मिसाल है आपके पास। अगर वो कि गाड़ी बनाने वाला उसके जहन के अंदर वो तसव्वुर ना आता, तो फिर गाड़ी कैसे बन सकती थी। इसी तरह कि अगर राइट ब्रदर के जहन के अंदर वो तसव्वुर ना आता, वो तस्वीर ना बनती कि ऐसी कोई मशीन होनी चाहिए जिससे लोग उसके अंदर बैठ कर कि जो महीनों का सफ़र है वो घंटों में करे या चंद दिनों में करे। आप देख लें कि इंसान जो है, अगर राइट ब्रदर वो ना सोचते, उनके जहन के अंदर वो तसव्वुर ना आता, या फिर यह है कि उनके अंदर वो सोच विचार नहीं आती, वो गौर व फिक्र नहीं करते, तो आज इंसानों के लिए आसानी कभी पैदा हो ही नहीं सकती थी। हकीकत में ये जो चीज़ बनी है ना, ये कि सबसे पहले इंसानी जहन के अंदर उसका वो तसव्वुर तभी बनता है जब इंसान कोशिश करता है, जब इंसान गौर व फिक्र करता है, जब इंसान सोच विचार करता है। क्योंकि आपको पता है, बगैर सोच विचार के कभी इंसानी जहन के अंदर वो तसव्वुर आ ही नहीं सकता। अगर किसी इंसान ने गाड़ी के मुतालिक सोचा है कि गाड़ी के 4 पहिए या टायर होने चाहिए और उसके अंदर इतनी सीटें होनी चाहिए जिस पे इतने लोग बैठकर वो ट्रैवल कर सके, सफ़र कर सके। आज देख लें बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ हैं, छोटी से छोटी गाड़ी लेकर बड़ी से बड़ी गाड़ी है। आप देखें कितनी लंबी बड़ी ट्रेन जिसमें हज़ारों इंसान बैठते हैं। ये इंसान ने सोचा है, गौर व फिक्र किया है, वो फिर ही कोई चीज़ बनी है, फिर ही उसने उस पर अमल दरामद करना शुरू किया है। वरना आपको पता है कोई चीज़ डिस्कवर हो ही नहीं सकती थी अगर इंसान के जहन के अंदर वो तसव्वुर ना आता, वो इल्म ना आता। ज़ाहिर है मैं उसको इल्म समझता हूँ, क्योंकि इंसान को वो इल्म मिला है ना कि चीज़ कैसे बनानी है। फिर ही इंसान ने उस इल्म के तहत उस इल्म के ऊपर अमल किया है। ये इल्म ऐसे नहीं आता कि इंसान ने कोई किताब पढ़ ली है तो उसको फिर इल्म मिल गया है, या फिर यह है कि उसने किसी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है तो उसको इल्म मिल गया है, या फिर उसने कि बहुत सी किताबों का वो आलम है तो फिर ही उसको इल्म मिला है। हमेशा जो इल्म होता है ना, जो डिस्कवरी का इल्म होता है, जो इंसान को तख्लीकी राहों पे लेकर जाता है, ये आला इल्म होता है। हर इंसान जानता है आला से आला इल्म वही है जो इंसान को तख्लीकी राहों पर लेकर जाता है और इंसान को डिस्कवरी की राह पर लेकर जाता है।
جس سے نظریات مطلب کہ انسانوں کی بھلائی کے لیے نظریات بنتے ہیں، انسانوں کی رہنمائی کے لیے مطلب یہ ہے کہ کوئی مطلب کہ انسان کوئی چیز تخلیق کرتا ہے، یا پھر انسان یہ ہے کہ کوئی چیز ڈسکوری کرتا ہے۔ بہت سا نالج ہے، بہت سی کتابیں بڑی پڑھی ہیں۔ یہ علم ہمیشہ انسان کو کہیں سے نہیں ملا، نہ کہیں سے ملتا ہے۔ اس علم کے پیچھے انسان کا وزڈم ہے، انسان کی دانائی ہے، کیونکہ اس دانش مندی کے بغیر وہ نالج آ ہی نہیں سکتا جو انسان کو تخلیقی راہوں پر لے کر جاتا ہے۔ اس علم کے بغیر جو ہے نا مطلب اس دانائی کے بغیر انسان کو وہ علم کبھی بھی نہیں مل سکتا جو ڈسکوری کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہمیشہ یہ انہی لوگوں کو ملتا ہے، انہی انسانوں کو ملتا ہے جو مطلب اپنے وزڈم سے رہنمائی لیتے ہیں، کیونکہ رہنمائی جو انسان کی دانائی ہے، جو انسان کی دانش مندی ہے، انہی لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے جو اسے رہنمائی لینا چاہتے ہیں۔ میں اس وزڈم کو رہنمائی کہتا ہوں۔ یہ انسان کے لیے رہنما ہے، یہ انسان کے لیے بھلائی کرتی ہے، یہ انسانوں کے لیے بھلائی ہے، کیونکہ اور کیا ہے، اگر مطلب یہ جو آپ دیکھ لو ایڈیسن نے غور و فکر کیا ہے، اس نے مطلب وہ ایک بلب بنایا ہے تو پوری انسانیت کے لیے بھلائی ہے، اور کیا ہے، آج پورا ہر گھر میں روشنی ہے۔ اور اسی طرح بہت سی مطلب گاڑی بنی ہے، اور سے جہاز ہے، اور بھی بہت سی دنیا کے اندر چیزیں ہیں۔ یہ انسانوں کے لیے رہنمائی ہے، اور کیا ہے، چاہے وہ پہلے علم کی شکل میں تھی یا تصور کی شکل میں تھی انسانی ذہن کے اندر، لیکن انسانوں کے لیے رہنمائی بنی ہے نا، اور اس کے پیچھے انسان کا وزڈم ہے، اور یہی وزڈم جو ہے نا انسان کی رہنما ہے۔ اگر یہ دانائی انسان کی رہنما نہیں ہوتی تو انسان کوئی بھی چیز ڈسکور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ جو رہنمائی ہے، یہ جو دانائی ہے، یہ انسانوں کے لیے رہنمائی ہے اور بھلائی ہے۔ اسی کے تحت تو انسان آگے بڑھا ہے، اسی کے تحت انسان نے سوچنا شروع کیا ہے، اسی دانائی کے تحت انسان نے غور و فکر کرنا شروع کیا ہے۔ کیونکہ کبھی بھی انسان کوئی غور و فکر نہیں کرتا تو کبھی بھی وہ آگے بڑھ نہیں سکتا تھا۔ اگر مطلب آپ بھی ہیں، اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں مختلف دانشوروں کا، فلسفیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اس دنیا کے اندر میں بہت سے فلسفی ہیں، میں مطلب نام لینا چاہوں تو وقت بہت زیادہ گزر جائے گا۔ آپ بہت سی مطلب فلسفیوں کی کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کر کے حافظ بن جائیں، آپ عالم بن جائیں، آپ حفظ کر لیں ان کی کتابوں کو، لیکن آپ کی جو دانائی ہے وہ آپ کے پاس ہے، وہ آپ کے اندر ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب کہ وہ جو لوگ تھے، جو فلسفی تھے یا دانشور تھے، وہ ان کے پاس وزڈم نہیں تھا۔ جو کتابوں میں ہے سارا ان کا اپنا وزڈم ہے۔ آپ سقراط کو پڑھ لیں، آپ مطلب ارسطو کو پڑھ لیں، آپ کبھی ارسطو نہیں بن سکتے۔ آپ کسی اور فلسفی کو پڑھ لیں، آپ کبھی بھی فلسفی نہیں بن سکتے، کیونکہ ہمیشہ ڈسکوری کی طرف انسان کا وزڈم لے کر جاتا ہے۔ سقراط اس کی دانش مندی نے بنایا ہے، ارسطو اس کی دانش مندی نے بنایا ہے، ابن خلدون کو اس کی دانائی نے ابن خلدون بنایا ہے۔ آج دنیا جانتی ہے، ہزاروں سال گزر گئے ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی دنیا ان کو یاد کرتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی دانش مندی کے ساتھ کام کیا ہے، انہوں نے اپنی دانائی سے، انہوں نے اپنے وزڈم سے رہنمائی لی ہے، کیونکہ ہمیشہ جو بھی تخلیق کار ہے وہ اپنی دانش مندی سے رہنمائی لیتا ہے تو تخلیق کار بنتا ہے۔ جو بھی مطلب کہ جس نے بھی ڈسکوری کی ہے، کوئی بھی انسان ہو، کہیں بھی رہتا ہو، اگر وہ اپنی دانائی سے رہنمائی نہیں لیتا، اپنی دانش مندی کے ساتھ نہیں چلتا، تو کبھی وہ مطلب کہ ڈسکوری کی طرف جا ہی نہیں سکتا تھا۔ ہمیشہ یہ جو دانائی ہے، جو دانش مندی ہے، انہی لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں جو اس سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں، اور یہ دانائی کتابوں سے نہیں ملتی، یہ انسان کے اپنے اندر ہے۔ یہ ہمیشہ انسان کو کے اندر سے صدا آتی ہے اس رہنمائی کی، ہمیشہ یہ انسان کو صدا دیتی ہے کہ تم دانش مند ہو، تمہیں دانش مندی کے ساتھ بڑھنا چاہیے آگے۔ یہ مطلب جس موڑ پر بھی آپ غلط قدم اٹھاتے ہیں، یہ دانش مندی آپ کو صدا دیتی ہے کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے، لیکن تم اس سے اگنور کر دیتے ہو، تم اس سے رہنمائی نہیں لیتے۔ حقیقت میں وہ تمہاری رہنما ہے، تمہیں مطلب رہنمائی کرتی ہے تمہاری، لیکن تم اس سے رہنمائی لینا نہیں چاہتے۔ دنیا کے اندر بہت سے اکثریت انسان ہیں جو اس دانش مندی کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ اس کی رہنمائی ہوتی ہے، حقیقت میں یہ اسی کے لیے بھلائی ہوتی ہے، اسی انسان کے لیے، کیونکہ انسان کو علم ایسے نہیں ملا، انسان کو علم اس کے اپنے وزڈم سے ملا ہے، اس کی اپنی دانش مندی سے ملا ہے۔ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے فلسفی ہیں، بڑے بڑے دانشور ہیں،
اگر وہ اپنی مطلب اس دانش مندی کو اس سے رہنمائی نہ لیتے، اس وزڈم کے ساتھ نئی زندگی گزارتے، تو کبھی وہ دانش مند بن ہی نہیں سکتے تھے، کبھی وہ مطلب فلسفی نہیں بن سکتے تھے۔ حقیقت میں جتنے بھی سائنسدان ہیں اس دنیا کے اندر، ان کو وہیں سے رہنمائی ملی ہے، یہ کہ دنیا کے کہیں باہر سے نہیں ملی ان کو۔ اور یہ حقیقت میں یہ انسان کو اپنی اندر جو وزڈم ہے اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ جب انسان متوجہ ہوتا ہے تو پھر اس سے وہ اس کے لیے رہنما بن جاتی ہے، اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ آج مطلب دیکھ لیں دنیا کے اندر مطلب کہ میڈیسن سے لے کر اور بہت سی چیزیں مطلب تخلیق ہو چکی ہیں، بن چکی ہیں، ڈسکور ہو چکی ہیں، انسان نے بنائی ہیں، اور اس کے پیچھے علم نہیں بلکہ اس وزڈم ہے۔ ظاہر ہے وہ علم کی شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن حقیقت میں پیچھے انسان کا وزڈم ہوتا ہے۔ اسی وزڈم سے انسان کو آگاہی ملتی ہے، اسی وزڈم سے انسان کو نالج ملتا ہے، علم ملتا ہے، تو پھر انسان سوچ بچار کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک ہم غور و فکر نہیں کریں گے، سوچ بچار نہیں کریں گے، تو ہم کبھی مطلب کہ آگے بڑھ ہی نہیں سکیں گے، ہمیں علم نہیں آ سکے گا۔ تو اس کے لیے علم آتا ہے تو انسان سوچتا ہے، دانش مندی ہوگی تو علم ہوگا، علم ہوگا تو انسان سوچے گا، اور جب سوچے گا تو پھر انسان عمل کرے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں سوچنا ضرور چاہیے، اور یہ میرا آج کا پیغام ہے۔ اگر اس میں غلطی کوئی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔